الرجیم رحمت عالم پیج نمبر 16 عبد المطلب کی پرورش میں مکہ آ کر ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ ایمن کون تھی؟ وہی لونڈی جو مکہ کے رستے سے ابوا کے مقام پر جب آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی تو وہ آپ کے ساتھ تھیں۔ اس وقت ایمن تھی اور وہ لے کر آئیں اور انہوں نے آتے ہی آپ کو آپ کے دادا کے سپرد کیا۔ دادا نے اپنے بن ماں باپ کے یتیم پوتے کو سینے سے لگایا اور بڑی محبت اور پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کر دی۔ گویا فوراً ہی ان کے دل میں رحم دلی اور محبت ابھری۔ پہلے صرف باپ نہیں تھے اور وہ ان کے پیدا ہونے پر اتنا خوش ہوئے تھے، اور اب ماں بھی نہیں تھی۔ اپنے پوتے سے انتہائی محبت کی وجہ سے وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال اور خاطر تواضع کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت عبد المطلب کسی بھی جگہ پر جاتے، انگلی لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا کرتے، اپنے تمام بیٹوں اور دوسرے پوتوں نواسوں ہر ایک رشتے سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیا کرتے۔ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ اپنے علاقے کے رئیسوں، بڑے بڑے سرداروں اور قبیلے کے امراء اور جتنے بھی قبلے کے متعلق بڑے بڑے عہدہ داران تھے، ان کے بیچ میں اکثر میٹنگز میں بیٹھا کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھتے۔ جس وقت آپ زمین پہ بیٹھنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب زمین پر بیٹھنے نہیں دیا کرتے تھے۔ آپ اگر بعد میں داخل ہوتے تو عبد المطلب اپنی جگہ، اپنی نشست، اپنا گدا، جیسے کہ فلور کشنز ٹائپ ہوتے ہیں، تب اس طرح کی چیزیں بیٹھنے کے لیے استعمال ہوا کرتی تھی، تو وہ اپنے نیچے سے نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ ایک ادب قسم کا تعلق تھا، حالانکہ پوتے ہیں اور کتنی عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن ادب اور سلیقہ اور ان کے ساتھ جو ان کی وضاحت تھی، جو تعلق تھا، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والے بھی پھر ویسا ہی کرتے۔ عام طور پر یہ بات تو طے ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھتا ہے، مشہور ہے بات کہ جب ماں کی عزت باپ کرتا ہے تو اولاد بھی کرتی ہے، بہو کی عزت سسرال کرتا ہے تو محلے والے بھی کرتے ہیں، خاندان بھی کرتا ہے۔ یہ تو ہر رشتے میں ہے نا۔ تو اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت ان کے دادا کرتے تو آٹومیٹیکلی کوئی بھی پھر ان کو ایزی نہیں لیتا تھا، کوئی بھی ان کے ساتھ بیڈ بیہیویئر نہیں کرتا تھا۔ سارے ملنے والے لوگ بھی ان کو ایک باعزت نگاہ سے دیکھتے تھے کیونکہ ان کے دادا ان کو حقیقی عزت دیتے تھے۔ عبد المطلب کی وفات۔ اب جب عبد المطلب نے آپ کو اتنی محبت اور ادب آداب سے اور اتنی عزت سے پالا اور رکھا تو لوگوں میں آپ کا ایک اعلیٰ مقام بچپن ہی سے طے پا گیا۔ اب جب ان کی وفات کا وقت آیا، عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، 82 برس کی عمر تھی، 82 ایئرز اولڈ تھے۔ ان کو رہ کر اپنے یتیم پوتے کا خیال آتا تھا۔ آخر اپنے پوتے کو اپنے سب سے ہونہار بیٹے ابو طالب کے سپرد کر کے وفات پائی۔ جانے سے پہلے آپ کے تقریباً 11 بیٹے زندہ تھے اور سب کی موجودگی میں آپ نے دن رات غور کیا کہ میں بیمار رہنے لگ گیا ہوں تو میں اپنے اس پوتے کی کفالت کس کو دوں؟ اب چونکہ ہر چیز دلوں میں رغبت، خیالات، احساسات اللہ ہی پیدا فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو چوز کرنا تھا، تو ان کے دل میں بھی انہی کا خیال آیا۔ ابو طالب تحمل مزاج تھے اور بہترین تھے، تو دادا کی صحبت کے بعد ان کی صحبت میں اللہ نے دینا تھا، اسی لیے ان کے دل میں بھی انہی کا خیال آیا اور انہوں نے ابو طالب کے سپرد کیا اور ان کو نصیحتیں کی اور ان کے ساتھ اچھی اور بھلائی کی تلقین کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو پھر مکہ کے قبرستان ہی میں، قبرستان کا نام ہے حجون، ٹھیک ہے، ان ناموں کو تھوڑا ہائی لائٹ کیا کریں کیونکہ پورے پوائنٹ میں سے ایک آدھی ایسی بات جو ہوتی ہے وہ قابل اہم ہوتی ہے۔ قبرستان حجون میں آپ کو دفن کیا گیا۔